آنکھیں آنسو بہانا جانتی ہیں، آنسوؤں کو روکنا نہیں جانتی۔ کسی پر کیا جانے والا ظلم جب اللہ کو ناپسند آئے تو وہ کوئی نہ کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ کامیابی انسان کو ایک سبق سکھاتی ہے، ناکامی 10۔ لوگوں کے سوال جواب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب لوگ اپنے برے طریقے نہیں بدلتے تو ہم ان کی وجہ سے اپنے اچھے طریقے کیوں بدل لیں؟ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے۔ یہ شہد کھا کر بھول جاتے ہیں، مگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ دنیا ایک ایسے وقت تک پہنچ جائے گی جب ذہین لوگوں کو سوچنے سے منع کر دیا جائے گا تاکہ وہ بیوقوف لوگوں کو ناراض نہ کریں۔ دل ایک ٹریفک لائٹ کی مانند ہے، رہنمائی کرتا ہے، ڈراتا ہے اور خبردار کرتا ہے، لیکن حادثے روک نہیں پاتا۔ بری گھڑی دستک دے کر نہیں آتی اور ہر دعا کی دیوار پھاند لیتی ہے۔ اچھا وقت اچھے وقت پر ہی آتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پر خود بھی یقین نہیں آتا، کہہ کر بھول جاتے ہیں اور بھول کر کہہ جاتے ہیں۔ جو چیزیں مقدر میں ہو ان کے سامنے ضد کر کے کھڑے رہنے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اولاد اپنے لیے دوزخ بنا رہی ہو تو ماں کے قدموں کی جنت کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ بعض مرتبہ خاموشی کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، یہ آپ سے بڑے بڑے فیصلے لمحوں میں کروا لیتی ہیں، وہ فیصلے جو ویسے کرتے ہوئے شاید بہت وقت لگ جائے۔ کبھی کبھی خواب اور حقیقت یوں جڑ جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ خواب کی زمین کہاں ختم ہوتی ہے اور حقیقت کی دنیا کہاں سے شروع۔ جس چیز سے بے حد محبت ہو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ سوچ شبہات کو پیدا کرتی ہے اور شبہ محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو آدمی ہر طرح کی ذلت سہ چکا ہو اسے پھر کسی چیز سے خوف نہیں آتا، چاہے اسے سانپوں والے کنویں میں چھوڑ دیا جائے یا جنگلی جانوروں سے بھرے ہوئے جنگل میں۔ جو رسوائی اور بے عزتی کے طوق گلے میں لے کر پھرنے کا عادی ہو جائے وہ ہر تیسرا طوق بھی بڑی آسانی سے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ ہم سب اللہ سے اپنے تعلق کو دعا قبول ہونے سے پرکھتے ہیں۔ دعا قبول ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، قبول نہیں ہو تو آخر کیوں نہیں ہوتی؟ تو کیا تعلق نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر زیادہ غم نہیں کرتے۔ خدا رحم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے دل چھپا لیا ہے اور اس کے گناہوں کو چھپا لیا تاکہ ہر انسان سے چھپا رہے۔ جب خالق ہو تجھ سے راضی تو تیری اور تمنا کیا ہے؟ مخلوق کی خوشی کی خاطر تو رب کو ناراض نہ کر۔ انسان اللہ کو بھول سکتا ہے لیکن اللہ کبھی انسان کو نہیں بھولتا۔ دوستوں کا موجود ہونا جتنی بڑی نعمت ہے ان کا بچھڑنا اتنا ہی بڑا عذاب ہے۔ ہیرے جواہرات حاصل کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان خود اپنے اندر ان جیسی صفات پیدا کر لے۔ دل فطرت کی طرف لوٹ جانے سے ہی سکون میں آتا ہے۔ خوش قسمتی ہوتی ہے کسی بھی مرحلے پر انسان سیدھے راستے سے گمراہی سے بچ نکلے۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں، مصیبت تو احساس والوں کی ہے۔ جب درد کسی اور کا ہو تب نصیحتیں اچھی دیتے ہیں لوگ۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے دیا ہو۔ تکبر جس کی چادر ہے اسی کو راس آتی ہے، نہیں جچتا بشر کو مٹی سے بن کر آسماں ہونا۔ خالی گھر چاٹ لیا کرتی ہے دیمک اکثر،
گھر رہنے والوں سے ہی آباد ہوا کرتے ہیں۔ لوگ آپ کی رونقوں کے پیچھے چھپی ہوئی ویرانیاں نہیں دیکھتے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے بتایا جا سکے۔ کچھ اشاروں میں سب کچھ کہہ دیتے ہیں لوگ اور لفظوں کو بچا کر رکھتے ہیں۔ یہاں بات آنکھوں سے بات کرنے والوں کی ہے، جن کی نظریں بہت کچھ بتا دیتی ہیں، سمجھا دیتی ہیں، جن کی نظریں وہ پیغام دیتی ہیں جو کہ دل تک پہنچ کر دماغ کو جھنجھوڑ کر پورے جسم پر غالب آ جاتی ہیں، اور پھر کہاں ہوش، کیسا ہوش، کدھر ہوش۔ اگر ہم تسبیحات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس بات پر عمل کر لیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ روحانی راستے میں انسان کے باطن پر کام کیا جاتا ہے کہ اس کی سوچ، رویے، طور طریقے سنت کے مطابق ڈھل جائیں۔ فقیر جب بھی گفتگو کرتا ہے تو دنیاوی زندگی سے مثالیں پیش کرتا ہے اور آسان گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کے فقیر جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو دنیاوی زندگی سے مثالیں پیش کرتے ہیں اور بہت آسان گفتگو کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی شروع کر دیں تو کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ گدھ کسی انسان پر اس وقت تک حملہ نہیں کرتا جب تک وہ مر نہ جائے۔ دشمن بھی ہم پر اس وقت حملہ کرتا ہے جب ہم کمزور یا ختم ہو جائیں۔ نفلی عبادت کو ظاہر کرنے سے انسان میں تکبر پیدا ہو جانے کا ڈر بڑھ جاتا ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو خوش اطوار، اچھے آداب والے اور صاف ستھرے یعنی اچھے لباس پہننے والے ہوں۔ انسان کا ہر وقت یہ سوچنا کہ میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور کوئی دکھ نہ ہو، تو یہ غیر فطری خواہش ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بدترین دشمن کا ذکر کرتے ہوئے بھی سچائی اور حق سے کام لے۔ اللہ کا فقیر اچھی اور صحیح باتوں کو پھیلانا اور سامنے لانا چاہتا ہے، پھر چاہے اس کام میں اس کا نام ہو یا نہ ہو۔ سخی کی تعریف تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کو کچھ دے رہا ہو تو دیتے وقت اس کو زیادہ بھی کم لگے، اور جب کسی سے کچھ لے تو کم بھی اسے زیادہ لگے۔ کامیابی کا راستہ ناکامی سے نکلتا ہوا ہی جاتا ہے۔ جب دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ عبادت میں یکسوئی رات کے سناٹے میں پیدا ہوتی ہے۔ لالچ ہمیں نہ حالت شکر میں رہنے دیتی ہے، نہ صبر میں، اور نہ ہی اللہ سے راضی رہنے دیتی ہے۔ صبر کا ادنا درجہ مخلوق سے شکایت کرنے کو چھوڑ دینا ہے۔ مخلوق سے شکایت کرنا نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان امانت دار ہو، سچا ہو، دیانت دار ہو۔ جتنی شدید مالی تنگی اور دوسری مشکلات ہوں، ان کے بعد ملنے والا انعام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ضرور ہے۔ اللہ کا فقیر ہمیں سبق دیتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے، اسے دل میں برا نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو کوشش کرنے والوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کر رہتے ہیں۔ دعا کرنے سے جب انسان کو ذہنی اطمینان عطا ہوتا ہے تو اس کی مایوسی دور ہو جاتی ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ وہ دنیا میں ہی جنت کے مزے لوٹے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو گلے شکوے سے روک لے۔ عبادت وہی افضل ہے جس میں انسان اپنے دنیا کے فرائض چھوڑ نہ دے۔ مومن انصاف اور ایثار پر نہیں بلکہ قربانی کے راستے پر چلتا ہے، اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ کانوں سے شکر یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب یا کمی سنے تو اسے آگے بیان نہ کریں،
بلکہ اسے چھپا کر رکھیں۔ جب تک انسان نیکی کرتا ہے اور اسے اپنی اس نیکی کا پتہ نہیں ہوتا تب تک وہ نیکی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی انسان کو اس نیکی کا احساس ہو گیا وہ تکبر میں چلا گیا۔ زندگی بھر اپنا ظاہر اس طرح کا بنائے رکھنا کہ کسی کو تمہارے باطن کی خبر نہ ملے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی کوشش کے ہر وقت خوش رہیں تو ہمیں دینے والا ہاتھ بننا ہوگا۔ تقوی ظاہر اور باطن کو دھو ڈالتا ہے۔ ایک عالم جس قدر زیادہ علم کا مالک ہوگا اس کی باتیں اسی قدر سادہ اور سمجھنے میں آسان ہوگی۔ انسانی زندگی میں نصیحت کچھ زیادہ کردار ادا نہیں کرتی، سوائے اس کے کہ یہ دوسرے آدمی کو ہم سے دور کر دے۔ جو انسان اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے وہ خود بخود بہترین انسان بن جاتا ہے۔ خوشی ایسی چیز ہے جو لینے سے نہیں دینے سے ملتی ہے۔ بہتر اور تجربہ کار انسان سے مشورہ کرنا بھی بہتر ہے، کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے۔ دل کے اندھیروں کے داغ دھبے تقوی سے دھلتے ہیں۔ جو لفظ ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں نہ بدل سکیں وہ علم نہیں بلکہ معلومات ہے، لیکن جو الفاظ یا معلومات ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں بدل دیں وہ علم ہے۔ عقل مندی اور حکمت سیکھنے کے لیے بڑے لوگوں میں موجود ان کی خصوصیات کو دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے انہیں بڑا آدمی بنا دیا۔ دوسروں کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی خامیاں اور اپنے ذات میں موجود کمیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے کہ نہ صرف ان کی عزت کی جائے اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے بلکہ ان کی دلجوئی بھی کی جائے۔ دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ذات اور اپنے کام دوسروں کی ذات اور ان کے کاموں سے بڑھ کر نہ ہوں۔ جب انسان کسی واقعے کی اصلیت کو چھپاتا نہیں تو گواہی کا اس طرح سے ٹھیک ہونا معاشرے کی اصلاح کی وجہ بنتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے سے ملتے رہنے والے بندے کے اندر خود سے نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر رویے اچھے اور مثبت نہ ہوں تو دعا کام نہیں آتی۔ کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوں گے۔ یہ نیک انسان کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاوے میں مبتلا رہتا ہے۔ وعدہ اور وعید کی پابندی کی جائے کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ جو جتنا بدترین دشمن ہے اس کو اتنی ہی عاجزی سے مدد پیش کر دو۔ اللہ کا نیک بندہ جب اسلام کی ترغیب اور دعوت دیتا ہے تو وہ عمل کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جو شخص علم کے جتنے بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اتنے ہی سادے انداز میں عظیم اور بڑی باتیں کرنے لگتا ہے۔ خود کو دوسروں سے بہتر اور برتر جاننا، چاہے وہ علم، دولت یا معاشرے میں آپ کے مقام کے لحاظ سے ہی کیوں نہ ہو، علم ایسے شخص کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا رہے۔ صحیح اللہ کا نیک بندہ اور فقیر وہی ہے جو دین کو سر کا تاج بنا کر پہن لے اور دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھے۔ انسان کے دل پر بھی جتنا گہرا زخم لگے اتنا ہی زیادہ وہ رب کے قریب ہوگا اور علم کے حاصل کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ کوئی شخص علم اور فن کے کمال کو تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ سیکھے ہوئے علم پر عمل نہ کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے گناہ کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ اگر عبادت کر کے کچھ ڈھونڈنا ہے تو پھر ساری زندگی، ساری عمر کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نیک بندے یعنی فقیر کے نزدیک
وہ شخص لیڈر ہے جو اچھے کام کر کے اپنا نام لینے میں سب سے پیچھے اور تباہی کی ذمہ داری قبول کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ علم کی زیادتی بھی بعض مرتبہ انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ جب ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر اور اچھا گردانتے ہیں تو ہمارے اندر غرور نہیں آتا۔ سوچ میں ٹیڑھا پن تمام روحانی بیماریوں کی جڑ ہے۔ نیکی کے راستے پر چلنے کی خواہش مند انسان پر یہ لازم ہے کہ اس کا خیال اور سوچ پاکیزہ ہو جائے۔ کسی کی کرامت دیکھ کر متاثر مت ہو، بلکہ اپنے علم کے درجے کو بڑھا لیجئے۔ وہ کرامت نہیں رہے گی۔ خواہش کیجئے کہ آپ کا دشمن بھی آپ سے بھلائی کی امید رکھے، یوں آپ پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ عقل مندی کے حاصل کرنے اور اس کو بڑھانے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب بولتا نہیں، وہ سوچتا زیادہ ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں لوگ قرآن ہاتھ میں لے کر ماتھے اور سینے سے چاہیں لگاتے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر انگلیاں ہونٹوں سے لگا کر چاہیں چومتے ہوں، مگر کرتے وہی ہیں جو ان کی اپنی مرضی اور خواہش ہوتی ہیں۔ کس نے نہیں سنی ہوگی یہ حدیث؟ کس نے نہیں پڑھا ہوگا قرآن؟ یہ آج کے مسلمانوں کی دنیا ہے۔ یہاں لوگ قرآن پر کٹ مرتے ہیں، مگر قرآن کے مطابق جیتا کوئی نہیں۔ برداشت اور بردباری ایسا میدان ہے جہاں عیب اور برائیاں دفن ہو جاتی ہیں۔ گزری ہوئی دنیا سے باقی دنیا کے بارے میں عبرت اور سبق حاصل کرو۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو۔ پرہیزگاروں اور سچے لوگوں سے خود کو وابستہ رکھنا، یعنی ان کے ساتھ رہنا، پھر انہیں اس بات کا عادی بنانا کہ وہ تمہارے کسی کارنامے کے بغیر تمہاری تعریف کر کے تمہیں خوش نہ کریں۔ یاد رکھو، نیک بندوں کا پتہ ان کی نیک نامی سے چلتا ہے جو خدا نے اپنے نیک بندوں کے بیچ میں دے رکھی ہے۔ اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی خواہشوں پر صبر اور برداشت سے کام لو۔ پاک دامنی کے ساتھ محنت مزدوری کر لینا فسق اور فجور میں گری ہوئی دولت مندی سے بہتر ہے۔ دوسرے کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو، ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ تمہاری یہ بیماری کیا کم ہے کہ تم پیٹ بھر کر کھاؤ اور پھر چادر تان کر سو جاؤ، اور تمہارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے پیٹ روکھے سوکھے کھانے کو ترس رہے ہوں۔ غریبی اور تنگ دستی عقل مند کی زبان کو دلیلوں کی طاقت دکھانے سے گونگا بنا دیتی ہے۔ ادب اور اخلاق نیا اور جدید لباس ہیں۔ اللہ کا ڈر چھوڑ دینے اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک اختیار کرنے کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ سزا کی شدید ترین قسم یہ ہے کہ ایمان تمہارے دلوں سے کھینچ لیا جائے اور دعاؤں کی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی لذت چھین لی جائے۔ تم قرآن کریم بھول جاؤ اور استغفار میں کوتاہی کا شکار ہو جاؤ، اور سب سے ہلکی سزا وہ ہے جو دنیا میں جسم اور بدن پر واقع ہو۔ عقل مند اور علم رکھنے والے کی ایک چھوٹی سی نیکی جاہل اور نادان کے 1000 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے، وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غم زدہ نہیں ہوتا۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے، وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، وہ ہر دوسرے شخص کا غلام ہے۔ جب نفس کی ہر خواہش مان لے گا تو یہ تجھے حرام اور سخت کاموں کی طرف بلائے گا۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ گمراہی کہہ کر نہیں آتی۔ گمراہی کا پہلا دروازہ یہی ہے کہ آدمی کے دل سے اتباع سبیل مؤمنین یعنی مسلمانوں کے راستے پر چلنے کی قدر نکل جائے۔ جو شخص خود کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فقیر کا مقصد یہ ہے کہ میری خوشیاں سب کی خوشیاں، لیکن میرے دکھ صرف میرے دکھ۔ ظالم کے لیے انصاف کا دن مظلوم پر کیے گئے ظلم کے دن سے زیادہ سخت ہوگا۔ خدا سے ڈرتے رہو اور اس کی رحمت کی امید رکھو، تو جس سے بھی تمہیں خوف ہوگا اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے گا، اور جس چیز کی تمہیں امید ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ 3 چیزیں ایمان کی حقیقت ہیں: تنگ دست ہونے کے باوجود خرچ کرنا، اپنے مقابلے میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، اور طلباء پر علم خرچ کرنا۔ اعمال کے بارے میں خوب کوشش کرو، یہاں تک کہ اگر تم کمزور ہو جاؤ اور اعمال نہ کر سکو تو گناہوں سے ہر ممکن طور پر بچتے رہو۔ تمام برائیاں ایک کمرے میں بند ہیں اور اس کی چابی جھوٹ ہے۔ خوشی ہے اس کے لیے جس کا سینہ کینے اور حسد سے خالی ہو، دل کھوٹ سے پاک ہو، اور خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے دل کو تقوی کا لباس پہنائے۔ کتنے زیادہ ہیں وہ لوگ جو ارتکاب گناہ کی وجہ سے عبادات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بے شک انسان کی روح اور نفس میں گناہ کا اثر گوشت میں چاقو کے اثر سے زیادہ تیز رفتار اور گہرا ہوتا ہے۔ بے مقصد اور بیہودہ کاموں کو چھوڑ دینے میں دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کام کا ارادہ نہ کرو جس کا صحیح یا غلط ہونا تمہارے لیے صاف نہ ہو۔ جوانی اور تندرستی کو غنیمت جانو اور زیادہ نیکیاں انجام دو۔ جوانوں کو بڑھاپے کا اور تندرستوں کو بیماریوں کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے۔ جو لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اس کو اپنے نفس سے شروعات کرنی چاہیے۔ نفس کی خواہشیں اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اپنے نفس سے رات کو پوچھو کہ کیا اس نے کسی مومن بھائی کی غیبت سے کسی کو روکا، کیا کسی کی مدد کی؟ اگر دن برا گزرا ہے تو استغفار کر کے آئندہ دن اچھا گزاریں۔ اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو۔ گھڑیاں اور لمحے زندگی کو ختم کر رہے ہیں اور موت کے نزدیک لے جا رہے ہیں۔ دن کے اندر گھڑیاں کتنی ہی تیز قدم، دن مہینوں کے اندر کتنے تیز رو، سالوں کے اندر مہینے کتنے تیز گام، اور عمر کے اندر سال کتنے تیز رفتار ہیں۔ جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور دل عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے اسے موت ڈھونڈتی ہے تاکہ اسے دنیا سے نکال باہر کر دے۔ انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا خود اپنی عقل سے حسد کرنا ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو بھائیوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا ضرورت مند نہ ہونے دے۔ حکیم اور عقل مند اس وقت سب سے زیادہ عاجز اور بے بس ہوتا ہے جب وہ بیوقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی اس سے بار بار سوال کرو تو تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے بھی اپنی آرزوؤں کو بے لگام چھوڑ دیا وہ انہی آرزوؤں کی وجہ سے اپنی موت سے جا ملتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ناراض کرے تو آپ کہیں کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اختلاف کو برداشت کرنے کے لیے عظیم دل چاہیے، کمزور یقین الجھتا ہے
لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، لیکن طاقتور اور صحت مند یقین دوسرے یقینوں کو اپنے ساتھ اس طرح ملاتے ہیں جیسے سمندر دریاؤں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی اطاعت ہے کسی بزرگ کی تو ایسی اطاعت نہ کرنا۔ کائنات کے اس نظام میں خیر اور شر، اجالا اور اندھیرا، حق اور باطل وغیرہ سب موجود ہیں۔ یہ انسان کی باہر کی دنیا ہے۔ انسان کے اندر کے نظام میں بھی خیر اور شر، یقین اور وسوسہ وغیرہ پلتا رہتا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے یقین اور ایمان سے وسوسوں کو ختم کرتا ہے اور بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اے شخص، تو خود سرداری سے باز آ جا اور کوئی سردار تلاش کر، خود سرداری کا طالب نہ بن۔ نصیحت مان اور کسی استاد کے دامن سے وابستہ ہو جا۔ جس طرح بغیر روح کے جسم پتھر اور جماد ہے، اسی طرح بغیر اخلاص کے عمل ریت کا ڈھیر ہے۔ انسان نے دنیا کو قابو میں کر لیا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے اور فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو جب دنیا قابو میں ہے تو خیالات کے دریا کو بھی قابو میں رکھو اور اپنے ہونٹ بند رکھو۔ دل پر قابو حاصل کرو اور اس کے رازوں کو ظاہر نہ کرو، اور غور کرو کہ اگر اللہ نے سمندر کو انسان کا محکوم بنا دیا ہے تو دل پر بھی اپنی حکومت قائم کرو۔ اپنے مسلمان بھائی کو برا مت کہہ، برا مت جان، دل مت دکھا، دل مت ستا، عیب نہ ٹٹول، آر مت دلا، حقیر مت جان، ذلیل مت کر، ظلم مت کر، لعنت مت کر، تانا نہ دے۔ اللہ سے ڈر اور کسی حد سے آگے نہ بڑھ۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر مت کہہ، کبھی مت کہہ۔ ہم گناہ گار ہیں، کافر نہیں۔ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھا کرو اور اللہ سے یہ کہا کرو کہ یا اللہ، نہ میں گمراہ ہوں نہ کسی کو گمراہ کروں، نہ خود اپنے مقام سے پھسلوں نہ کسی کو پھسلاؤں، نہ کسی پر ظلم کروں نہ کوئی مجھ پر کرے، نہ خود جہالت کے کام کروں نہ مجھ سے کوئی جہالت کرے۔ باغ میں ہر پودا بویا اور پالا جاتا ہے، لیکن ہر پودا پھل نہیں لاتا۔ بعض پودے سوکھ اور ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی باغ ہرا بھرا رہتا ہے۔ تو اپنے کام کیے جاؤ، اس سے زیادہ تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں۔ اے مولا، تیری یاد ہی نے ہر کسی کو تیری یاد دلائی، اور تیری یاد ہم گناہ گاروں کے بڑے ہی کام آئی۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ بندہ جب سچے دل سے پکی توبہ کر لیتا ہے، مزید کسی اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتا، سورج نکلنے سے پہلے اس کا حال بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے، اور زندگی کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور کبھی ہوا ہی نہیں کہ توبہ کرنے والے نے توبہ کی اور اس کی زندگی تبدیل نہ ہوئی ہو۔ بندوں کو بندوں سے ورغلانا، ایک دوسرے سے نفرت دلانا، ہر کسی کو اپنا ہم خیال بنانا، اپنے راستے پر چلانا، اور انمول ہیرے کو لت پت کر کے گندگی میں لپیٹ کر کہے لگانا شیطان کی اصل منزل ہے۔ اگر غفلت کے پردے تمہاری نظروں پر اور دل پر پڑ جائیں تو ان پردوں پر ذکر کے تیر چلاؤ۔ ذکر کے تیر غفلت کے پردوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ محنت کرو، اجرت ملے گی۔ بیکار بیٹھی ہوئی اولاد تو ماں کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ دعا قبول کرنے والا تو رات بھر تجھ کو پکارتا رہا کہ آؤ کسی کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اس وقت تم کہاں تھے؟ یہ دعائیں تو اس وقت کرنی تھیں۔
اللہ کو اپنے اس بندے پر ناز ہوتا ہے، اور صرف اس بندے پر جسے اللہ کی عطا اور اس کے فیصلوں میں کوئی تمیز نہ ہو۔ ہر حال میں جو بھی اللہ نے اس کو دیا، جو بھی حال اس پر اترا، وہ اس پر راضی رہے، کوئی اعتراض نہ کرے، اور یہ عمل بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے ذکر کے سوا کوئی بھی تمنا اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی تمنا کبھی تیرے دل میں نہ ہو۔ اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز چھوڑ اور سب کچھ چھوڑ، اور ایسے چھوڑ کہ جیسے چھوڑنے کا حق ہوتا ہے۔ کوئی وہ ذکر بتاؤ جو تیرے جسم الوجود میں جاری ہو اور جس کا تو نے کبھی ناغہ نہ کیا ہو۔ کوئی وہ برائی بتاؤ جو تم کبھی نہیں کرتے۔ کوئی وہ نیکی بتاؤ جو تم ہمیشہ کرتے ہو۔ یہ تینوں چیزیں انسانی زندگی کی منزل ہیں۔ محبت کی کوئی کتاب نہیں جو پڑھی جا سکے، اور کوئی استاد نہیں جو پڑھا سکے۔ محبت تو محبوب کی طرف سے محبت کرنے والے کو عطا ہوتی ہے۔ جس نے جو بھی پایا کام ہی کر کے پایا۔ مان نہ مان، وہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے، اور تیری کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ توکل اور بھروسہ رکھنے والے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہی اس کی مرضی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی حرکت پر کوئی قدرت نہیں رکھا کرتا۔ محبت کبھی نفرت میں تبدیل نہیں ہوتی۔ جو محبت نفرت میں تبدیل ہو، سمجھو وہ صفاتی تھی، ذاتی نہیں تھی۔ اٹل اور یقینی ہوتی تو کبھی نہ بدلتی، اس لیے کہ محبوب کی بے رخی محبت کرنے والے کی محبت پر بے اثر ہوتی ہے۔ غیروں نے صرف اپنے خیال سے نہ جانے کیا کیا حاصل کر لیا، اور تجھے قرآن سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ بندوں کے دل پتھر سے بھی سخت ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور چیز سے کبھی نرم نہیں ہوتے۔ بے شک ذکر الہی دل کے تمام مرضوں کا علاج اور اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑ ہے۔ دنیا میں کوئی بلا نہیں، کوئی وبا نہیں، کوئی آفت نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ یہ سب بندوں ہی کے گناہوں کی شامت ہیں جو بندوں کو دنیا میں دی جاتی ہیں، اور جن کی بدولت اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ کے ملک میں ما سوا کا کیا حکم اور کیا وجود، اور یہ جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور تیرے ہی گناہوں کا پھل ہے۔ عزم اور مضبوط ارادہ جب بھی نکلا، اللہ ہی کی حمایت میں نکلا۔ تنے تنہا نکلا، بے سر و سامان نکلا، اور اللہ نے بھی عزم اور ارادے کی حمایت کی، پوری حمایت کی۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے کنبے کی خدمت کر، احسان کر، اکرام کر، اور یہی بہترین شعار ہے۔ بہترین اور مقبول کام مخلوق کی خدمت ہے۔ مخلوق کی خدمت میں پہلا نمبر بیمار کی خدمت کا ہے۔ بے شک بیمار کی بے لالچ خدمت اللہ کی سب سے بڑھ کر اور مقبول ترین عبادت ہے۔ ہر بندہ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ جانتا ہے مگر مانتا نہیں کہ اللہ قریب تر، حاضر اور ناظر ہے۔ یہ تھی تیری منزل جو تو بھول گیا، جسے تو نے دور سمجھا وہ عین قریب ہے۔ اللہ سے ڈرنا اور نفس کی مخالفت کرنا علم کا مقصد ہے۔ اللہ کے ذکر کی مجلس میں ذکر ہی کا نور ہوتا ہے، اور فرش سے لے کر عرش تک پھیلا ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والے طرح طرح کی تجلیات سے مشرف ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ہم اور تم دیکھ نہیں سکتے، پر مانتے ضرور ہیں کہ اللہ کے ذکر کی مجلس کے ارد گرد نوری فرشتے فرش سے عرش تک تہ بتہ موجود اور حاضر رہتے ہیں۔ کسی سے تعریف کی خواہش مت رکھ،
نہ ہی کسی مقام اور منصب کی کوئی طلب رکھ، جس کی کوئی طلب نہیں، وہ اللہ کا طلبگار ہے۔ جو جس چیز سے بے نیاز ہوا وہی چیز اسے چاہنے لگی، جو ہر چیز سے بے نیاز ہوا ہر چیز اسے چاہنے لگی۔ تو کچھ مت بن، نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ، تیرا کچھ بھی نہ بننا، تیرا سب کچھ بننا ہے۔ جسم میں روح اور روح میں راز چھپا ہوا ہے، ہر حال میں نیک ہو یا بد راحت تلاش کر۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے، برے کو ہر بات بری معلوم ہوتی ہے۔ زمانہ برا نہیں، برے شخص کو ہی برا معلوم ہوتا ہے۔ ادب سب سے افضل اور سب سے مشکل کام ہے۔ ادب کو آسان مت جانو، ادب کا راستہ مشکل ہے۔ ادب محدود عرصے تک آسان اور ہمیشہ کے لیے نبھانا مشکل ہے۔ مخلوق سے ڈرنے والا خالق کو نہیں پا سکتا۔ یہ عشق جو آج ہر زبان پر جاری ہے محض زبانی ہے، ورنہ اگر کوئی واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو جاتا تو کبھی کوئی قدم کسی سنت کے خلاف ہرگز نہ اٹھاتا اور ہر سنت کو اپنا لیتا۔ جو جس پر فدا ہوگا اسی کی پیروی اور فرما برداری ہر بات میں کرے گا۔ بغیر عشق کے کبھی کوئی کسی کی پیروی ہر بات میں نہیں کر سکتا۔ قطرے کی اصل دریا ہے، جب دریا میں ملتا ہے تو دریا ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی ہر وقت ہر بات سیکھ سکتا ہے، سکھانے والا چاہیے۔ نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھلا، یہی وقت کی پکار ہے۔ وہ لوگ جو گزر گئے وہ اسلام کے شہدائی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اسلام کو جو ناز ان پر ہے کسی پر بھی نہیں۔ ہر بندے کے لیے ہر معاملے میں اللہ کافی ہے، جس کے لیے اللہ کافی نہیں کوئی کافی نہیں۔ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اے اللہ کے بندے، تیری عظمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اے کاش تجھے اپنے مقام کی خبر ہوتی، تو اپنے حال سے بیگانہ اور اپنے مقام سے بے خبر ہے۔ تیری قدر ہم کو ہے، ہم تیری تعظیم کرتے ہیں اور تکریم کرتے ہیں۔ تیری نوازش کعبے کے طواف سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم سے تیری یہ ذلت اور رسوائی دیکھی نہیں جاتی۔ ہم تیری تعظیم کا اعلان اور تکریم کا اظہار کرتے ہیں۔ خیالات جب پاک ہو جاتے ہیں متحد ہو جاتے ہیں، جب متحد ہو جاتے ہیں تو بلند ہو جاتے ہیں، اور خیالات کی بلندی انسانی معراج کا ابتدائی مقام ہے۔ ہوشیار دل تیرا غیر حاضر، آنکھ بے حیا اور زبان بے قابو ہے۔ مخلوق عام ہے، مومن ہو یا کافر، درند ہو یا خرند، پرند ہو یا چرند، ہر اجر اور پھل سے بے نیاز ہو کر خدمت کر۔ توکل، رضا، شکر اور صبر ایک ہی خصلت کے مختلف نام اور درجات ہیں۔ شریعت کی پابندی نفس کی عین مخالفت ہے۔ اونچے مقام کا فخر زوال کی ابتدائی نشانی ہے۔ اوزار کا غلط استعمال اور بیجا استعمال اوزار کی دھار کو کند کر دیتا ہے۔ بدن کا ہر عضو تیرے جسم کا اوزار ہے، تو ذرا خیال رکھو کہ تم ان اعضاء کا کہاں استعمال کر رہے ہو۔ سکون ایک نعمت ہے جو ایمان پر عنایت ہوتی ہے۔ بندہ جب سچے دل سے اللہ کو اپنا رب مان کر یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اللہ اسے اسی وقت سکون بخش دیتا ہے۔ لالچ رزق میں اضافہ تو نہیں کرتا،
البتہ قدر و منزلت کو گھٹا دیتا ہے۔ نفس کی بے آرامی اور بے قدری دل کی بیداری کا واحد ذریعہ ہے۔ نفس جب اللہ کے راستے میں بے آرام ہو جاتا ہے، بے قدر ہو جاتا ہے، تو اللہ کے فضل اور کرم سے سویا ہوا دل جاگ جاتا ہے۔ زندہ وہ ہے جو زندگی کا ایک بھی لمحہ ضائع نہ کرے۔ ساری خدائی کے خالق اور مالک کا رحمان ہونا ضروری ہے۔ خدائی میں ہر قسم کی مخلوق ہے، فرما بردار بھی اور سرکش اور نافرمان بھی، لیکن ہمارا رب رحمان ہے، نافرمان بندوں کو ہلاک نہیں کرتا، ورنہ اگر وہ چاہے تو اس کے لیے نافرمانوں کو ہلاک کر دینا کون سی مشکل بات ہے۔ وہ ایسے نہیں کرتا۔ رحمان کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ ان کے گھر سے بیماری نہیں جاتی، ناداری نہیں جاتی، غم اور تکلیف نہیں جاتی۔ اس قسم کے تمام سوالوں کا صرف ایک ہی جواب یہ ہے کہ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ بے شک اللہ کا ذکر رحمت اور راحت کو کھینچ لاتا ہے اور ہر قسم کے غم اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور ہم کثرت سے تو درکنار بالکل ہی نہیں کرتے، اور یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ذکر کے چھوڑ دینے کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے نہ وطن ہے، نہ جائیداد، نہ گھر، نہ زر، صبح کی تو شام کا اور شام کی تو صبح کا، نہ ذخیرہ ہو، نہ فکر اور نہ ہی زندگی کی کوئی امید۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے پرندوں کی طرح صبح بھوکے اٹھتے اور شام کو سیر ہو کر واپس لوٹا کرتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی ہو، پانی کا بلبلا ہے۔ اللہ تجھے کوئی ایسی زندگی بخشے جسے موت کبھی فنا نہ کر سکے، ہمیشہ ہمیشہ تک زندہ اور قائم رہے، اور وہ زندگی اللہ ہی کے لیے جینا اور اللہ ہی کے راستے میں مرنا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ رب ذوالجلال والاکرام، اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندوں کو اس کام کی توفیق عطا فرما۔